اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے بادشاہ نے اپنی عوام کے شعور کو آزمانے کے لیے، شعور کو پرکھنے کے لیے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی عوام کو آزماؤں کہ میری عوام کے اندر شعور ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے ترکیب یہ نکالی کہ ایک دن اعلان کیا، آرڈر نکالا کہ کل سے ہر چوراہے پر، راستے کے جتنے بھی چوراہے ہیں ان پر ہمارا ایک سپاہی کھڑا ہوگا اور آنے جانے والوں کو ایک ایک جوتا مارے گا۔ اور دوسرے دن اس کے حکم کے تعمیل کے مطابق چوراہیوں پر سپاہی صبح سویرے کھڑے ہو گئے، اور لوگوں نے اس آرڈر کو سنا تو لوگ آتے اور جوتا کھا کے اپنے اپنے کام کو چلے جاتے۔ لیکن بعض ایسے چوراہے تھے، اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، دوسرے تیسرے دن بھی اس طرح سلسلہ چلا، تو بعض چوراہے ایسے تھے جہاں پر بھیڑ لوگوں کی زیادہ ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ لوگ صبح سویرے اٹھ کر لائن میں لگ جاتے کہ ہم جلدی جوتا کھا کے اپنے کام کو چلے جائیں، کیونکہ لائن لگنے کی وجہ سے ان کو جوتا مارنے کی ان کی باری بڑے دیر سے آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ ترکیب نکالی، کچھ صبح سویرے آ کر لائن میں کھڑے ہو جاتے تاکہ جوتا مارنے کا عمل جب شروع ہو تو ہماری باری پہلے آئے اور پہلے جوتا کھا کے اپنے کام کو چلے جائیں۔ اور بعض جگہوں پر لڑائی ہونے لگی، نمبر پر ایک دوسرے پر سے لوگ لڑ کر آگے کھڑا ہونے کے لیے، لیکن اس ترکیب کے باوجود لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لوگ کافی دیر تک کھڑے ہوتے اور پھر ان کی باری آتی۔ تو بعض جگہوں کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے وہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ تو بادشاہ کو لوگوں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں لوگ آپ کے گھر کے، آپ کے محل کے باہر کھڑے ہیں۔ تو بادشاہ نے سوچا چلیں اچھا ہے، کچھ لوگوں میں تو شعور ہے کہ خواہ جوتے کھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھ سے سوال کریں گے، تنقید کریں گے کہ بھئی ہم نے آپ کا کیا قصور کیا ہے کہ تم ہمیں یہ جوتے مروا رہے ہو۔ لیکن بادشاہ جیسے ہی باہر آیا تو کسی نے شکایت کے بجائے سب نے یہ تجاویز پیشکش کی کہ بادشاہ سلامت، ہمارے جو راستے ہیں ان میں لوگوں کے آنے جانے کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم صبح سویرے کھڑے ہوتے ہیں جا کر، پھر بھی ہماری باری بڑی دیر سے آتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام کاج چھوٹ جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک سپاہی کے بجائے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دیں تاکہ ہمارے جوتے جو ہمیں مارا جاتا ہے اس کی بھاری جلدی آئے اور ہم اپنے اپنے کام کو جلدی پہنچ جائیں۔ تو یہ حالت ہے اس وقت ہمارے پاکستانی عوام کی کہ ہمارے اوپر حکمرانوں کے جوتے مسلط ہیں، ان کی طرف سے طرح طرح کے ایسے قوانین بنا کر عوام کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ ہم اس پر کوئی شکایت کریں، کوئی احتجاج کریں، اجتماعی طور پر اس پر کوئی آواز بلند کریں، اور ہم پیشکش کر رہے ہوتے ہیں، تجویز دے رہے ہوتے ہیں، آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، اس قانون کو یہ ہونا چاہیے، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم حرف شکایت اپنے منہ پر نہیں لاتے۔ اس کا مطلب ہم بے شعور ہیں مجموعی طور پر بحیث القوم کے، کہ ہمارے اوپر کوئی بھی کچھ بھی مسلط کیا جائے ہم خاموشی کے ساتھ اس کو سہیں گے، برداشت کریں گے، مجموعی طور پر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر ان حکمرانوں نے ہمیں ایسا مفلوج بنا دیا ذہنی طور، جسمانی طور پر، کہ اب ہم ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں مجموعی طور پر ہماری عوام۔ اور ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پیس ڈالا جاتا ہے، پہلے پیسا جاتا ہے ایسے سختیوں سے، مہنگائی سے، پھر تھوڑی بہت جب ریلیف ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، بھائی 10 روپے پیٹرول کم ہو گیا۔ یہ نہیں معلوم کہ بھائی 100 روپیہ اوپر لے رہے ہیں، 10 روپے کم کیا ہوا، تو 100 کی بڑھنے کے ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اس پر کوئی شکایت نہیں ہوتی، لیکن 10 روپے کم ہو جائے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی۔ کہتے ہیں ہٹلر سے کسی نے کہا کہ تم اپنی عوام پر اتنا ظلم کرتے ہو، رعایا پر، پھر بھی قوم تیری بڑی تعریف کرتی ہے، تجھے بڑی عزت دیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس بندے کے سوال کے بعد ہٹلر نے کیا کیا، ایک مرغا لیا اور مرغے کو اس کے سامنے اس کے پر کاٹ ڈالے، پر کھینچ کر اس کے پر نکالے، تو مرغا درد سے وہ آوازیں کرنے لگا۔ اب جیسے ہی پر اس کے سارے کاٹے، مرغا تڑپ رہا تھا پہلے، تھوڑی دیر کے بعد جب سنبھلا تو اس ہٹلر نے کیا کیا، تھوڑا دور کھڑے ہو کر دانا دکھا کر مرغے کو بلایا، تو مرغا دم ہلاتے ہوئے ہٹلر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو ہٹلر نے کہا دیکھو یہ مرغا بے شعور ہے اور ہماری عوام بھی بے شعور ہے، میں ان پر ظلم ضرور کرتا ہوں، پھر کچھ اس طرح کے کام ان کو میں دکھاتا ہوں، کچھ اس طرح کی ریلیف ان کو دیتا ہوں، اور لوگ پھر مجھ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پہلے والا جو ظلم ہے، جو پہلے والی ناانصافی ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو بے شعور کی یہ علامت ہوتی ہے
کہ اگر کوئی اس کو تھپڑ مار کے پھر ملم لگائے تو وہ تھپڑ بھول جاتا ہے اور اس کو ملم یاد آتا ہے کہ دیکھو اس نے مرہم مجھے لگایا. تو دیکھیں مرہم تو لگایا لیکن پہلے اس نے بے وجہ بلا وجہ آپ کو تھپڑ ماری، اس کا حساب کون لے گا اس سے؟ تو بے شعور لوگ ایسا کرتے ہیں. تو ہماری عوام مجموعی طور پر اس حالات میں آ چکی ہے کہ ہم جو ہے اپنے حق کے لیے کلمہ حق بلند نہیں کرتے. دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ اس وقت قومیں ہیں جن کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، ان سب نے اپنے حقوق کو چھینا ہے، اور یہ شعور کی بنیاد پر چھینا ہے، اور شعور کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے اپنے حقوق کو حاصل کیا. تو ہماری عوام اگر شعور حاصل کر لے، تعلیم کی طرف آ جائے، ایجوکیشن کی طرف آ جائے، اپنے ذہن کو کشادہ کرتے ہوئے اپنے شعور کو بہتر کرے، تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام حقوق انہی حکمرانوں سے حاصل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ ہر ایک ظالم سے اپنا حق مانگ سکتی ہے اور حق چھین سکتی ہے. تو آپ سب اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو حق کے لیے لڑنا سکھائیں. ایسے نہیں کہ ہلہ بولیں، جو لڑنے کا جائز طریقہ ہے، اپنا حق حاصل کرنے کا جو درست طریقہ ہے، اس کے مطابق جو ہے ہم حق حاصل کریں. اور یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر یہ شعور آئے گا. تو اللہ تعالی ہماری قوم کو شعور عطا فرمائے اور ظالم حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے.